بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08011117777. اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف، محقق، مدبر سب کو ساتھ لے کر چلنے والے وحدت امت کے داعی میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی ہے. ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08011117777. جی مولانا، ہمیں سب سے پہلے ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے اور یہ بات اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، مال، صحت، موقع اور فرصت بھی تھی، لیکن حج کی ادائیگی کی طرف میری کبھی توجہ نہیں گئی. لیکن اب مال تو ہے لیکن صحت اجازت نہیں دیتی. کہ ان حالات کے اندر میرے حج کے متعلق کیا حکم؟ حج تو آپ پر پہلے ہی فرض ہو گیا تھا، آپ نے کوتاہی کی، نہیں کیا، اس کے بعد حالات خراب ہو گئے. اب بھی الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا کہ دوبارہ حالات درست ہو گئے. تو آپ اب بیماری کی وجہ سے اگر خود نہیں جا سکتے تو فوراً حج بدل کا میرے بھائی اہتمام کریں، کسی کو اپنی جگہ بھیجیں، ورنہ یہ آپ کے ذمہ قرض رہ جائے گا، پھر نہیں ملے گی. جی السلام علیکم. جی حج بدل کا فوراً انتظام کرنا چاہیے، یعنی کسی کو بھیجیں اپنی جگہ. بیمار ہونے کی وجہ سے اگر آپ خود نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی شخص ہو گیا تو اس کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عظیم طارق بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے. میں نے عالم صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ رمضان المبارک کی حالت میں، روزے کی حالت میں ٹیکہ لگانا لازمی ہے کہ نہیں؟ لازمی یا اس کی گنجائش پوچھ رہے ہیں؟ گنجائش وغیرہ ہے کوئی؟ لازمی تو خیر کیا ہوگا، بہتر تو یہی ہے کہ افطار کے بعد اگر صبر کیا جا سکتا ہے تو پھر لگوائیں، ورنہ اگر بالکل ہی تکلیف کی وجہ سے لاچار ہو جائے نا تو انجیکشن لگوا لیں. انجیکشن سے روزہ خراب نہیں ہوتا، البتہ جو غذا کے لیے لگوائے گا طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ تو ظاہر اس کا ارادہ ہی نہیں روزہ رکھنے کا. بیماری کے لیے آپ اگر لگوا رہے ہیں نا تو کوئی بات نہیں. اچھا شکریہ بہت بہت. یعنی جس بھائی نے پوچھا ہے کہ مال بھی تھا، صحت بھی تھی اور فرصت بھی تھی لیکن حج نہیں کر سکا. جی اب مال تو ہے، فرصت بھی ہے لیکن صحت اجازت نہیں دیتی. اللہ نے حج فرض ہے ان کے ذمہ، تو حج بدل بدل فرض ہے. اب بدلتی صورت میں ادا ہوگا نا، خود تو جا نہیں سکتے، جی صحیح بات. اس لیے کسی کو بھیجیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولانا ہمیں ایک اور تحریری سوال موصول ہوا ہے جو آپ کی نظر کیا جا رہا ہے. وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کئی برس قبل فیکٹری بنانے کے لیے ایک پلاٹ خریدا، علماء کرام سے مسئلہ دریافت کیا، اس پر زکوٰۃ نہ تھی. اب وہ پلاٹ میں نے فروخت کر کے اپنے کاروبار میں وہ روپیہ انویسٹ کر لیا ہے. اب پچھلے برسوں کی زکوٰۃ کے متعلق میرے لیے کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حکم ہے؟ نہیں، آپ کا ارادہ جب تجارت کا نہیں تھا، بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدا تھا، فیکٹری بنانے کے لیے، تو واقعی ٹھیک بات ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں تھی. اب جب بیچ دیا، جو رقم آپ کے پاس آئی وہ آپ نے کاروبار میں لگا دی تو کوئی نہیں اس پر زکوٰۃ. صرف اگر آپ کے پاس اب کچھ نقدی ہے، زیورات ہیں یا کوئی فروخت کے قابل چیز ہے آپ کی فیکٹری میں جو آپ نے سیل کرنی ہے، فیکٹری کی بلڈنگ یا ٹرانسپورٹ کے سامان پر تو نہیں. جو بیچنا ہے نا، آپ نے مال تیار کیا، وہ نقدی، سونا، چاندی، یہ چیزیں آپ شمار کر لیں، اس پر زکوٰۃ دیں. پلاٹ کی کوئی بات نہیں، وہ آپ نے اب بیچا اور اس کے پیسے لگا دیے نا کاروبار. اب وہ نئے سرے سے نصاب میں آ جائیں گے، پچھلا کوئی حساب نہیں، پچھلا. چلے مولانا آج کل فرقہ پرستی، اپنے آپ کو اچھا کہنا اور اپنے آپ ہی کو اللہ کی قربت کا حقدار گرداننا اور جنت کا ٹھیکیدار بنانا یہ ایک عام سا رواج بن گیا ہے. جی. اسی حوالے سے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ فرقہ پرستی ایک لعنت ہے، ہر آدمی اپنی بات اور اپنے فرقہ کی تعریف میں مگن ہے،
ان حالات کے اندر ایک عام آدمی جو تحقیق وغیرہ کی طاقت نہ رکھے اس کے لیے شریعت کے مطابق کیا حکم؟ تحقیق تو ہر شخص کر ہی نہیں سکتا. یہ اگر لوگوں پر ہم ذمہ داری ڈال دیں کہ سارے تحقیق کریں، جو بیچارے اردو نہیں پڑھ سکتے تحقیق کیا کریں؟ علماء تک کے لیے مشکل ہے، دیکھنا ضعیف ہے. صحیح عوام نے کیا کرنا؟ جی ٹیلی فون نہیں جی. اس لیے پریشان نہ ہو، عوام کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی رعایت کرے گا. علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری نازک ہے. جو پڑھے لکھے نا صحیح معنوں میں حق کی تلاش کر سکتے ہیں، وہ کوتاہی کریں گے تو مجرم ہے. عوام کو تحت الوسع یہی چاہیے کہ وہ تعصب سے کام نہ لیں. یہ نہ کریں کہ اس مسجد کے عالم کے سوا میں نے کسی کی نہیں سنی. اگر ایسا کیا پھر پکڑے جائیں. سب کی سنیں، سب سے محبت کریں اور دیکھتے رہیں. جس کو دیکھیں گے یہ اللہ کو ماننے والا، خدا ترس اور حق کہنے والا آدمی ہے. جہاں تک آپ کی جانچ ہے اس پر اعتماد کر کے بات مانیں. پھر اگر وہ غلط بیانی کرے گا تو وہی ذمہ دار ہوگا، آپ بڑی ذمہ ہوگی. آپ یہی کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں اور حکیموں میں سے آپ دیکھتے ہیں اس کی شہرت اچھی ہے، اس سے بہت لوگوں کو شفا ہوتی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے. یہی عوام لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تحقیق تو نہیں کر سکتے. باقی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. یہ فرقے آپ نہ پریشان ہو. اب بھی بات ہوئی تھی تو میں نے سمجھایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، کوئی دوزخ میں نہیں رہے گا. حضور نے اپنی امت کے گروہ کہا، کافر نہیں کہا. اسی لیے علامہ خطابی رحمۃ اللہ عبدالبارک نے کہاں کہا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے تو مخلد فی النار نہیں کہا کہ کافروں کی طرح باہر گے. یہ تو بڑا ظلم ہوگا. کافر تانے دیں کہ تم رسول اللہ کو مانتے تھے، کیا ملا؟ اللہ نکال لے گا. یہ سارے انجام کار جنت میں جائیں. یہ بحثیں ساری نا تمہید وغیرہ میں ہو چکی ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ پڑھیں. ہاں عقیدے کی خرابی ذرا زیادہ برائی ہے، عمل کی خرابی جو اس سے کم ہے. جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے جہنم میں ان میں بھی سے کئی جائیں گے، مگر وہ عمل کی وجہ سے جائیں گے، ان کی سزا ہلکی ہوگی. جن کے عقیدے خراب ہیں مگر وہ اپنی حد تک بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رسول کا ہی منشا، وہ بھی آخر میں نجات پائیں. یہ بڑی تفصیل سے علماء اس پر باتیں کر چکے ہیں. بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذہبی فرماتے ہیں کہ جو ان کو کافر کہنا وہ اجماع سے خارج ہے، پوری امت کا دشمن ہے. یہ گروہ کافر نہیں ہے، سب مسلم ہیں، ہمارے بھائی ہیں. مسائل کی بات کوئی نہیں، اختلاف علماء میں ہو جاتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کو جن لوگوں نے مخالفت کا ذریعہ بنا لیا نا کہ ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، نماز نہیں مل کر پڑھتے، جنازے میں شریک نہیں ہوتے، نکاح میں کہتے ہیں نہ کرو، وہ فرقہ پرست. ورنہ فرقہ اختلاف سے نہیں بنتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مسائل میں اختلاف تھا مگر محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ. وہ فرقہ نہیں بنے. فرقہ اس وقت بنتا جب آدمی دوسروں سے جدا ہو جاتا کہ میں نہیں ان سے تعلق رکھوں گا، پھر اس نے اسلامی اخوت کے رشتے کو کینچی چلا دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک کسی گروہ سے تعلق رکھیں جو آپ کے علم میں صحیح ہے، مگر دوسروں کو مسلم سمجھیں. نماز ہو رہی ان کے پیچھے پڑھیں، سلام کہیں، جنازے میں شریک ہو، سب مسلم ہیں ہمارے بھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آخر دور میں روافضی پیدا ہو گئے، خارجی نکل آئے جو علانیہ کہتے تھے کہ صرف ابو بکر اور عمر مسلمان مرے ہیں، عثمان بھی کافر مرا، بعد میں طلحہ زبیر ایسا یہ بھی مرتد ہو گئے، علی بھی کافر ہو گیا جس نے ثالثی مان لی. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہ مسجدوں سے تمہیں روکوں گا، نہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا وہ بند کروں گا، نہ کوئی ایکشن لوں گا. بے شک تم مجلسوں میں کہتے ہو کہ علی کو ہم قتل کریں. جب تم گڑبڑ کرو گے نا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، یہ نہ کرنا، خون خراب. مگر وہ باز نہیں آئے، آبادیوں میں گھس گئے، مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، پھر ان کے خلاف جنگ نہروان لڑی. ورنہ وہ پہلے کافر کہتے رہے، گالیاں دیتے رہے، اعلان کرتے رہے کہ یہ کافر ہم قتل. کہا کوئی بات نہیں، جاہل کہتے ہیں تو کہتے رہے. اس لیے حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے. کیوں مسلمانوں کا آپ اپنے سے کاٹتے ہیں؟ وہ آپ کے بھائی ہیں. بلکہ یقین جانے اگر دل چیر کر دیکھا جائے، میں صاف کہتا ہوں ہو سکتا ہم سے زیادہ وہ اللہ رسول سے محبت رکھتی، صرف علم نہیں ہے. اس لیے کیوں کہے کہ یہ کافر ہے؟ کافر ہے وہ کم بخت ہے جس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، پھر وہ کہتا ہے یہ رسول ہی نہیں، میں نہیں اس کو رسول مانتا. یہ کون ہے؟ وہ ہوتا ہے منکر جو سر جھکائے ہوئے اللہ کے رسول کے نام پر جان دیتا ہے. وہ بیچارہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ عالم سچا تو اور کیا کرے. ہم سے سننے والے کہتے ہیں یہ زیادہ جانتے، تو جس پر اعتماد ہے اس کی بات تو ماننی ہوتی. کافر نہیں ہے لوگ. جی ایک بھائی نے جی سوال کیا ہے آپ کی نظر. جی غیر مسلم ذمہ جی جو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا تشریف رکھتے ہیں؟ جی تشریف فرمائیں. اچھا یہ پوچھنا تھا کہ احادیث میں اور قرآن میں جو علم سے مراد ہے اس سے صرف علوم دینیہ ہیں یا تمام اصلی اور نقلی علوم دونوں ہی ہیں؟ یہ علوم جو ہے نا
جن کو زیادہ تو فنون ہی کہنا چاہیے. یہ آج جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، یہ زیادہ جو ہے کہ کاروبار ہی کہ روزی کمانے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، کوئی سیکھ لیتا کچھ کوئی. اصل علم میں حقیقی جو ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، رسول اللہ کا دین معلوم ہو. قرآن نے تو میرے بھائی آل علم ان کو کہا، علم کی بات نہیں، وہاں آل علم ہے دین آل. تو مخصوص علم جس کی تعریف کی نا اللہ رسول نے زور دیا، وہ دین کا علم ہے. باقی علوم دنیا کو چلانے کے لیے اگر مدد دیتے ہیں تو امام غزالی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کفایہ کہا کہ امت کی ذمہ داری ڈاکٹر پیدا کرے، وہ جرنیل پیدا کرے. مگر دین نے جس کو علم کار جس کی تلاش کا حکم دیا، وہ وہی علم ہے جو صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے، اللہ رسول کی تعلیم. جی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ علم دین اور علم بدن اس طرح سے نہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں کار علم و علمان، علم دو ہے، علم الابدان، علم الدیان، یہ بالکل جعلی ہے. یہ نہیں حدیث ایک فکرہ ہے جو لوگوں نے بنا لیا اور اس کو حضور کی طرف منسوب کر دیا. یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلط. علم الابدان ویسے میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی فرض کفایہ، کیونکہ علاج معالجے سے ہی امت تندرست رہ سکتی. مگر اس کو اس علم میں نہ داخل کریں جس کی فضیلت ہے، جس کے لیے مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، وہ عالم قرآن و سنت کے عالم دینی علوم. جی اچھا مولانا، ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو ختم وغیرہ میں یا اس طرح کل میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں کھانے پینے کی، وہ کیا نفسی جائز رہتی ہیں؟ بعض حدیثوں کو پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. نہیں، وہ چیزیں حلال ہے، وہ حرام نہیں ہوتی ہیں. اگر کسی نے قرآن مجید پڑھ لیا یا ختم پڑھ لیا نا، یہ بات بے شک نہیں سنت سے ثابت، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ ائمہ نے بتایا. اس کا انہیں کوئی اجر ملے نہ ملے وہ جانے، ان کا کام جانے. مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا. قرآن مجید پڑھ لیا تو یہ کوئی حرمت کی وجہ تو نہیں کیوں حرام ہو جانا کھانا. ہاں اگر قرآن مجید نہ بھی پڑھیں، ختم نہ بھی دیں، مگر وہ مشرکانہ ذہنیت سے پکائے ہوں، جیسے اولیاء کی نیازیں کہ کہتے ہیں وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ نیازیں دلاتے رہتے ہیں تو وہ مدد دیتے ہیں، یہ غلط کام. اس سے وہ نا پھر کھانا مشرکانہ ذہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فسق کہا، ما احل به لغیر اللہ فإنه فسق. وہ بظاہر چیز حلال تھی مگر تمہارے گندے عقیدے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی. تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ الگ رکھنے چاہیے. جو عام مولانا نے تھوڑی سی بات جو واضح کی، جو عام میتوں کے لیے اشارے ثواب کے لیے وہ کرتے ہیں نا ختم درود وغیرہ، جی اس میں شرک نہیں. یہ نیت تو نیک ہے کہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں بخشے رحم کر. مردوں کو اپنی مدد کا محتاج سمجھتے کہ ہماری دعاؤں کے محتاج، یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ مقصد نیک ہے، طریقے کی تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے سنت کے. مگر پھر بھی اگر وہ غلط بھی کرے کوئی تو کھانا نہیں حرام ہوتا. جو نیت ہے شرک کی، ان سے مدد لینی ہے، وہ ہمارے کام سنوارتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ نیت بالکل غلط ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. یہاں ہم میت کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہاں ان سے مدد لینا چاہتے ہیں. اب مدد اللہ سے کیا دوسرے سے لینا تقرب الی غیر اللہ، یہ تو سب مانتے ہیں کہ اس نیت سے جو نیاز پکائے گا وہ حرام ہے. اب جو کہتے ہیں کہ نہیں تقرب کی نیت نہیں، ہم تو اشارے ثواب کے لیے کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. اگر اشارے ثواب ہوتا تو ہم مانتے کہ کوئی بات نہیں. مگر یہ سارے جانتے ہیں کہ اولیاء ہمارے ثواب کے محتاج ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں ہمیں بخشوائیں گے. اصل نیت یہی ہے کہ یہ نظر و نیاز دیتے رہیں، جیسے اللہ کی قربانی ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں خوش ہیں، ہمارے کام رکھتے ہیں ٹھیک. علانیہ کہتے ہیں کہ 11 جلانے سے یہ برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. نیت ہی ہے، صاف اعلان کرتے ہیں کہ غوث العظم سب کچھ کرتے. اب ورد اعظم جو بنایا ہوا ہے سب سے بڑا اسم اعظم، اللہ کا اسم اعظم چھوڑ کر یہ کہتے ہیں اس کا وظیفہ کرو، امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر. کیا رہ گیا؟ دین و دنیا کے اگر ساری خوشیاں شیخ عبدالقادر دیتے ہیں، اللہ تو پھر ریٹائر ہو گئے، اللہ سے تو کوئی کام ہی نہ رہا. تو مشرکانہ ذہنیت سے جو کھانے پکیں گے اس پر کوئی ختم دے نہ دے وہ ٹھیک نہیں حرام. جو عام میتوں کے لیے لوگ کرتے ہیں سارے ثواب، اس میں بدعت تھوڑی بہت آ جاتی، مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا. اس پر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے بہت اچھا لکھا تھا امداد المفتین کہ لوگ بے وقوف ہیں، ہر شے کو حرام کہہ دیتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ان میں تو حرمت ہے حلال غیر اللہ کے ساتھ دوسروں کے لیے کارا، اس میں کوئی نہیں. یہ تو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ مشرکانہ نہیں ذہن. جی بھائی بات واضح ہو گئی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اللہ تعالیٰ اللہ خوش رکھے، مہربانی. بہت شکریہ. جی غیر مسلم اگر اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہوں اور ان سے کوئی اخلاقی جرم سرزد ہو جائے، ان کو سزا کیا
कानून इस्लाम के मुताबिक दी जाएगी या उनकी शरीयत के मुताबिक? कॉल ले लेते हैं। जी कॉल लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं रमजान सल्फी रहमानिया दारुल कुतुब से बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं सल्फी साहब, क्या कह रहे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है जी, एक आदमी नमाज असर के बाद कराची से बाई एयर सफर शुरू करता है मशरक को जी मगरब की तरफ से, तो वहाँ तो दिन बढ़ता जाता है उधर मशरक को जाते वक्त, तो अब वो रोजा किस वक्त अफ्तार करेगा? नहीं, आपसे गलती होगी, मगरब की तरफ जाएगा तो दिन बढ़ता जाएगा ना। जी, मशरक से मगरब की तरफ जाएगा। हाँ, अगर वो कराची से मशरक को चल पड़े फिर तो पहले ही रोजा इफ्तार हो चुका यानी होगा। पाकिस्तान से सऊदी अरब की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से सऊदीया की तरफ मगरब की तरफ जाए, फिर ठीक है। हाँ जी। सूरज तो गुरूब नहीं होगा, अब लंबा होता जाएगा। तो इस बारे में जो लोग कहते हैं ना, नहीं उस वक्त इफ्तार करेगा जब सूरज गुरूब होगा, ये तफक्को से, ये सल्फी साहब बिल्कुल तफक्को से खाली लोग, वो तो मर जाएगा, आगे आगे जहाज चलता जाएगा, सूरज अभी है। बस उसको ये करना चाहिए, जहां से चला है ना, जहां उसने रोजा रखा था, हाँ जी। उस टाइम को याद रखे कि इतने बजकर इतने पर शुरू हुआ था, इस वक्त पर मेरे मुल्क में इफ्तार हो गया होगा, उस पर करें। अच्छा जी, ठीक है जी। नहीं, मौलाना के से एक और भी सवाल पूछ लेते हैं आपकी इजाजत से पूछें। कि अगर बंदा जैसे आप कह रहे हैं कि मगरब की तरफ सफर करे तो फिर क्या हुक्म है? अगर सऊदी अरब से पाकिस्तान आ जाए तो फिर क्या हुक्म है? फिर भी वही सऊदीया वाला सऊदीया के मुताबिक करे उस वक्त ना, वो रुके आ रहा है जब तक ना वो वक्त पूरा नहीं हो। हमारे वक्त के मुताबिक करेगा, अगर जल्दी आ जाए सुबह ही वहाँ तो 2-3 घंटे पहले ही खुल जाएगा रोज। नहीं, गुरूब आफ्ताब तो हो गया। गुरूब आफ्ताब तो हमारे लिए हो गया ना, वो जहाँ से चला उसका हिसाब करना, महीने का भी ये कहना चाहिए, वरना काम हो जाएगा खराब। अब वहाँ उन्होंने 2 दिन पहले शुरू किया, यहाँ आ जाए जब 30 या 29 हो जाएंगे वो रोजे छोड़ देंगे, हमारे साथ ईद करेंगे, चुप कर रहेंगे, मगर रोजा नहीं उनका हो। 29 या 30 से आगे तो महीना जाता ही नहीं। तो भाई ने साथ ही पूछा है कि हमारे मुल्क के अंदर भी 30-40 मिनट का फासला तो बन जाता है बाज़-औक़ात कराची फैसलाबाद के दरमियान, तो इन हालात के अंदर फिर क्या हो? नहीं है, यहाँ का मतला है, ये कोई नहीं, खित्ते बने हुए ना, सूरज गुरूब होने का मतला, और इसी तरह जो है ना, एक ऐसे ऐसे इलाके हैं कि थोड़ा बहुत फर्क होता है, मगर वो एक ही विलायत शुमार होती है ना इलाका, उसमें एक ही हुकूमत। जहाँ ज्यादा तफावत हो जाए ना, वहाँ ये मुसीबत आती है। सल्फी साहब, बात वाज़ेह हो गई जी? हाँ जी, वाज़ेह हो गई। जज़ाक। चलें, 2 जवाब मिल गए ना आपको। हाँ, जी। अल्लाह फजल करे। जज़ाकल्लाह। जी, मौलाना ज़िम्मी के बारे में सवाल था। जमीन के बारे में जो जमीन बनेगा ना सल्तनत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं टीचर नहीं से पहले मैंने किया। जी, आपने सवाल किया था, दोबारा पूछ आप लें। पूछ रहे आगे ना मौला जी साहब। मौलाना जी, बैठे जी। हैं। मौला साहब, सवाल ये है कि कब्र में मैयत को दफन करने के बाद जी जो दुआ की जाती है, जी उस पर हाथ उठाने का क्या दलील है? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वहाँ जिक्र नहीं कि हाथ उठाए थे आपने, हाँ जी। ना ये कि नहीं उठाए थे, बस वो जिक्र नहीं की, दोनों तरह जिक्र नहीं, ना नफी ना इस बात का। अब देखने की बात ये कि जहाँ तो वाज़ेह आ जाए कि आपने हाथ नहीं उठाए, नफी जो है उसका जिक्र हो, वहाँ तो नहीं उठाने चाहिए। जहाँ जिक्र ना हो, ना उठाने का ना उठाने का, वहाँ चूंकि दुआ के आदाब में नबी अलैहिस्सलाम ने ये तरीका बताया कि हाथ उठाकर दुआ करने से अल्लाह खुश होता, खाली नहीं लौटाता, इसलिए इन मौकों पर यही मुनासिब समझा जाता है। उलमा जो है सब इसको पसंद करते हैं कि जहाँ नफी नहीं ना, ये हमारे पास दलील नहीं कि आपने नहीं उठाए, ये जिक्र नहीं, वहाँ उठा रहे हैं बेहतर है। ठीक है। और वैसे भी कब्रिस्तान में जाकर आपने हाथ उठाकर इसके अलावा मौकों पर दुआ की है। जिस रात गए थे ना कब्रिस्तान में, अल्लाह की तरफ से आपको इत्तला आई थी कि आपका वक्त करीब आ गया था, बकी में गए, 3 मरतबा हाथ उठाए, देर तक दुआ की, छोड़ दिए, फिर हाथ उठाए, फिर दुआ की, बहुत लंबी दुआ कर बताया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुझे ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, इसलिए मैंने उनके लिए दुआ की है। तो दुआ करना हाथ उठाकर यही बेहतर है। बाकी अगर कोई नहीं उठाता, वैसे ही पढ़ता रहता तो उसकी भी मर्जी, मगर जैसे आपने खिताब किया जमा के सीगा से कि सब लोग अपने भाई के लिए बख्शी इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम, जब मिलकर करेंगे तो फिर यही है कि कोई कहेगा, दूसरे आमीन कहेंगे, मुनासिब तो यही बात नजर आती है कि इज्तिमाइयत ना, इज्तिमाइयत पता चलता है ना कि आप उसको कहते थे तुम्हारे भाई से सवाल हो रहा, उसके लिए बख्शिश की दुआ करो, और ये कहो कि अल्लाह इसको साबित कदम रखे। वो हनफी बात एतराज करते हैं कि जी मतलब बात और तरीकों पे तुम हाथ नहीं उठाते। नहीं, वो ऐसा ही करते हैं कि जहाँ तो जी चाहता है उनका, ये ज्यादा देवबंदी हजरात ही कहते हैं, बरेलवी हजरात नहीं ये सवाल के, उनका जहाँ तो जी चाहता है वह नहीं मेरा जिक्र है, तो कह देते हैं उनके बुजुर्गों ने, आप देख लें
مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی برائی نے قاطع وغیرہ سب کہتے ہیں کہ جہاں انکار نہیں نا کہ نہیں آپ نے اٹھائے وہاں یہی سمجھنا چاہیے کہ اٹھانا چاہیے، مگر جہاں ضد کرنی ہوتی ہے اب الگ ایک مسئلہ بنا لے کہ یہاں نہیں اٹھانے، یہ دعا نہیں، اور بہت اچھی دعا ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں. جی مہربانی، شکریہ. جی بارک اللہ. جی زمی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے ہیں جی؟ جی رحم لائیے گا جی. آپ پوچھے میرے بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب درود شریف کے ساتھ سلام کیسے پڑھنا چاہیے جی؟ سلام نماز میں تو الگ ہے، دیکھتے ہیں آپ تشہد میں کہہ دیتے ہیں ہم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سلام ہو جاتا ہے، بعد میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، وہاں دونوں حکموں پر عمل ہو جاتا ہے. اور عموماً بھی ہم اپنی بات چیت میں جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلی اللہ بھی ہو گیا، سلم بھی ہو گیا. علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اس میں بھی دونوں آ گئے، صلوات اور سلام بھی. تو یہ مکمل درود شریف ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے؟ بالکل پورا ہو جائے، مگر آل ہی کہنا چاہیے جو ہے نا صلی کوتاہی. اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آل ہی تو کہنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی لمبے درود شریف آپ نے سکھائے نا کوئی بھی ایسا نہیں جس میں آل کو آپ کو بھی درود شریف نہ. جی. یہ مکمل درود شریف وظیفہ بالکل اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا. اور جو دوسرے درود شریف منقول ہیں اور روایات میں ان کے بارے میں کیا؟ وہ بھی سب پڑھے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ اپنی طرف سے بھی کوئی بنا رہے نا تو یہ بدعت میں نہیں آتا. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت صلوات بھیجی ہیں کھلے دل سے. حضرت علی رضی نے ایک لمبی پڑھی ہے، اس طرح دوسرے لوگوں نے حضور کے اوصاف بیان کی ہے، اپنا دل نکال کر رکھ دیا. تو مقصد تو عقیدت اور محبت کا اظہار ہے. صلاۃ والسلام سے مراد یہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی درود ابراہیمی جو اس کے بارے میں تو لوگوں نے کہا تھا جب نماز میں ہم آپ پر صلوات بھیجیں تو کیا کریں، نماز کے لیے سکھایا. وہ باہر اگر کوئی پڑھتا تو اس کی شاباش ہے، پابند نہیں کرنا چاہیے. باہر کوئی پابندی نہیں، جس قسم کا چاہے وہ ضرور شریف پڑھ سکتا، جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جتنا چاہے پڑھ. بلکہ میں نے ایک حدیث شریف سنی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی اور وظیفے سے زیادہ بہتر ہے کہ درود شریف پڑھا جائے. درود شریف کی تو بہت برکت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ منافقت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. جن کے دلوں میں اللہ کے رسول پر پورا یقین نہیں نا، وہ کیونکہ اس وقت آپ کو تنگ کرتے تھے، تان کرتے، یوزمونا دکھ دیتے تھے. اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا یہ کمبخت آپ کو دکھ دیتے ہیں، طرح طرح کے فتنے اٹھاتے ہیں. تم اگر اس نعمت کے قدردان ہو کہ ایمان جیسی دولت حضور کی وجہ سے ملی تو تم ان بے ایمانوں کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے درود شریف پڑھو، سلام بھیجو. یہی بات آپ نے کہی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوں گے جو اکثر درود شریف پڑھیں. تو یہ ایک پیمانہ ہے ایمان کا کہ جتنا درود شریف پڑھے گا، اس لیے زیادہ لمبا چھوٹا جو بھی ہو سکے زبان پر رہتے. ایک کورس جو آپ نے بتا دیا کہ صبح و شام 10 مرتبہ جب مجھ پر درود بھیجے گا میرے لیے اس کی شفاعت لازم ہو. اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ صبح بھی 10 مرتبہ پڑھیے. بڑا بھی پڑھ لیا ابراہیمی تو 10 میں دیر کتنی لگتی ہے. حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے؟ ایصال ثواب کے لیے جو خطرے سے خالی ہے نا، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ کر لے. مقصد تو ثواب پہنچانا، ایک دعا کرے، دوسرا صدقہ کرے. اس میں کسی کا اختلاف، باقی قرآن مجید پڑھ کر بخشنا نوافل اختلافی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے، شافعی اور مالک کہتے ہیں نہیں پہنچتا. سنت میں تذکرہ صرف دعا اور صدقے کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس راست پر چلے. مقصد تو یعنی دعا مانگے وہ بھی پہنچتی ہے، بہت صدقہ و خیرات اور کرے. صدقہ خیرات کرے وہ بھی پہنچتا کسی ہے. شکل میں کرے وہ بھی پہنچتا. یعنی جو ارواح جا چکی ہیں ان کے حق میں صدقہ خیرات بھی پہنچتا ہے ان کو، دعا بھی پہنچتا. اور دعا بھی پہنچتی ہے. دوسری چیز کی ہم یہ نہیں کہتے کہ سرے سے جھوٹی بات ہے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی کرتے ہیں، مگر جو حدیث میں آتا ہے نا وہ صرف دعا اور صدقہ. بالکل ٹھیک ہے. اور کون سی چیز ہے جس میں اختلاف ہے لوگوں کو؟ چلیں یہ پھر کل نہیں، پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ بات کرنے مہربانی. والے جی نا. کل میرے بھائی نا پھر ملاقات ہوگی. چلو شکریہ. اللہ خیریت سے رکھے، بڑی خوشی ہوئی. جی جی مولانا. ہاں ذمہ لوگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب لاہور تو بول رہے امین ہیں. صاحب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. ایک ان کے بھتیجے کا فون تھا. اللہ. جی جی پوچھیں. پچھلے دنوں یہ جنید جمشید ہے نا جو اپنا گلوکار تھا ماضی کا مشہور، جی وہ اپنا تلبیگی سلسلے میں چلا گیا تو آج تک وہ مفکر
जमशेद साहब, जुनेद जमशेद। जुनेद जमशेद, अच्छा क्या कहा उन्होंने? माशाल्लाह उसने दाढ़ी भी रखी हुई है, ठीक है वो, हाँ। लेकिन उसने एक हदीस सुनाई है जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सही है ये नहीं है। हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला उनसे मरवी है कि जो बंदा 40 बातों से बच जाए तो उसका हशर क़यामत वाले दिन उलमा और सुलहा अंबिया के साथ होगा। वो उसमें मोटी मोटी बातें कि अल्लाह से अजाब से बचना, अल्लाह के रसूल की अताअत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए। हाँ ठीक है, वो मेरे ज़हन में आ गई बात। हाँ जी, ये बात जब काबीना थी ना वजीर आजम की तो चले गए यहाँ से, तो उनकी काबीना में मौलाना तारिक जमील साहब ने ये हदीस हाँ सुनाई। हाँ हाँ और फिर वो एक कॉलम नवीस है ना जावेद चौधरी है कौन है, हाँ जुवेद चौधरी, उन्होंने वो लिखी थी और बहुत तारीफ की थी इसकी। तो मैंने फिर उसी वक्त ना एक दोस्त हैं या हमारे तारिक साहब, उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने फिर निकाल कर ना असल किताब के अंदर मार उनको बताया। अच्छा। और उन्होंने फिर बेचारे ने उस कॉलम नवीस को लिखा कि अब तुम्हारी सहाफती जानकारी ये है कि तुम इसको भी शाये करो, मौलाना को भी बताओ कि इसकी कोई असर है, कोई जाली सनद भी इसकी है, कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो अब उसने माजरत कर ली कि यार मौलाना का बड़ा मकाम है, लोग उनकी बड़ी आजकल इज्जत कर रहे हैं, मैं जरूरत नहीं कर सकता। वो जावेद चौधरी फिर बेचारा जान छुड़ा गया, मुकर गया। तो बात यही है कि आपको भी अगर जमशेद साहब से राब्ता हो सके ना तो आप उन्हें बताएं कि अल्लाह के बंदे ये सुनी सुनाई बातें नहीं करनी चाहिए। वो है तारिक जमील का रेफर करता है, वो उनका हवाला ये है। तारिक जमील साहब के कुछ शागिर्द मेरे पास भी आते रहे थे दोस्त, मैंने उन्हें कहा था और वो खुद कायल हुए थे, उनके मदरसा में पढ़ते थे, आखिरी क्लासों में सिंध के थे। उन्होंने कहा हमने भी मौलाना से कई मरतबा कहा कि आप खुद ही बताते हैं कि ये रवायतें सही नहीं है और फिर मदरसों में बयान करते हैं। तो मौलाना ने कहा कि मैं आइंदा यार एहतियात, तालिब इल्म खुद नाराज थे कि मौलाना आप क्या कर रहे हैं, वही चीजें बताते हैं कि जो जाली या झूठी हैं वो सुनाते रहते हैं। मैंने आपसे ये मैं बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ज्यादा फैज़ हासिल किया आपकी मस्जिद में। मैंने अमीर साहब कई उनके दोस्तों से भी कहा कि मैंने केसें भी सुनी है, बयान दलील भी मैंने पढ़ी है, वो बेहतियाती बहुत कर रहे हैं, लफाजी है, अल्लाह ताला उनको बोलने की काबिलियत, मगर ये सोचते हैं कि रसूलुल्लाह का नाम लेकर कह रहा हूँ क्या बने। सब बात सुन लेना आप, सुना करे ना आप सुन लेना बात, आप सवाल करके खामोश हो जाए, खामोश आया कर, मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये रिवायतें नहीं थी अमीन साहब, बिल्कुल जो आपका दोस्त हो जिससे आप बात कर रहे हो उसको समझाएं और बेशक मौलाना को भी लिखे कि अगर इसकी कोई सही सनद है तो पेश करें। चलो मैं टीवी के चैनल ये के देखकर भेजे, वो हमारे दोस्त नहीं, अल्लाह उनसे काम दे रहा है, बहुत लोग उनकी वजह से तौबा कर रहे हैं, मगर ये ऐसी चीजें जो हुजूर ने नहीं की। जब आपने बार बार कहा कि मेरा नाम लेकर जिसने कोई बात की जो मैंने उसका टाना जहन्नम। बहुत शुक्रिया आपकी, मैं इंशाल्लाह करूंगा जी, ये करना जरूर कीजिएगा। तो जिन्नी जी जिम्मी के बाद एक तो यह कि असम्बली में एक मरतबा जिन्नी का लफ्ज आया तो ये जो गैर मुस्लिम मेंबर थे इन्होंने कहा तौबा आप लोगों ने हमें गाली दी। हालांकि जिम्मी बहुत अच्छा लफ्ज, जिम्मा है कि हमने गारंटी दी है, उनको गारंटी दी है कि जब हमारे मुल्क में रहोगे तुम्हारे जान माल की हिफाजत हमारा जिम्मा है। तो गारंटीड लोग जो है उनको जिम्मी कहा जाता है, कोई बुरी बात नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब तो सलामत कर रहे हैं फैसलाबाद जी 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 अलीजा इतकाफ कितना साल तक टुटदा और क्या इतकाफ टुटन तो बाद खत्म होने तो बाद कोई सजा भी है या सिर्फ सवाब से महरूम रहता बंदा? नहीं, कैसे इत्काफ किन बातों से खत्म हो जाता है? अगर इत्काफ टूट जाए या खत्म हो जाए किसी वजह पर तो क्या उसका कफारा या कोई और बात भी है या खाली सवाब से महरूम रहा है? इत्काफ तो जाहिर बात उन चीजों से टूटता है जो गुनाह में, कि मस्जिद में बैठकर गुनाह के काम किए, किसी किस्म का भी गुनाह उससे भी टूट जाएगा। और अगर वो मस्जिद से बिला जरूरत निकल गया, सबसे बड़ी बात तो ये इत्काफ है मस्जिद में बंद रहना, वहां से निकलना देना, आप कुछ ना पढ़े सोए रहे, सब इत्काफ ठीक है। अगर आप बाहर चले गए इत्काफ नहीं। हाजत जो जरूरी है ना कि पखाना पेशाब या गुस्ले जनाबत, इसके लिए निकल सकते हैं, वरना आप अगर बाहर जाएंगे तो इत्काफ कोई नहीं रहेगा। गुनाह सारे जो है ना उनसे तो बचना ही है, अलग घर में बैठकर गुनाह तो नहीं करने। बाकी कुछ तो ऐसी बातें हैं ना कि जिन पर फिर कफारा भी लाजम आ सकता है कि उसने इन्हीं दिनों में मस्जिद में बैठकर कोई गलत हरकत की तो उस पर सजाएं भी हो सकती हैं, मगर सवाब भी जाता रहेगा। ऐसी बात नहीं, ना उसको ये कज़ा करना पड़ेगा कि दोबारा रखना करना, ये इत्काफ मन्नत माना हुआ इत्काफ हो ना किसी ने कि मैं इतने दिन के लिए अल्लाह के लिए बैठूंगा,
وہ اس کے لیے لازم جی۔ ہے. وہ اگر کسی طرح خراب ہو جائے نا تو جی۔ پھر اتنے ہی دن پھر اس کو قضا گنتی کریں. پوری کرنی ہے. یہ سنت اعتکاف جو ہے یا نفلی سال میں کبھی کوئی بیٹھے جی۔ یہ اگر اس نے ختم کر لیا تو برا کیا مگر لازم نہیں اس کی قضا. مسنون میں اور دفل میں کیا فرق ہے؟ اعتکاف مسنون مسنون اعتکاف تو یہ کہ رسول کریم علیہ السلام یہ آخری دنوں میں بیٹھتے تھے اس لیے اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں. ہے درجہ اس کا بھی وہی نفل اعتکاف والا. نفل اعتکاف ہوا کہ آپ سال میں بھی جب جی چاہیں 1 دن 2 دن 10 دن جتنے بھی چاہے مہینہ 2 مہینہ بیٹھنا چاہیں مسجد میں بیٹھ جائیں. یعنی اگر خدا خاصہ ختم ہو جائے تو گناہ تو نہیں لازم ہوتا؟ نہیں گناہ نہیں لازم. غسل خانے میں آدمی نہا رہا ہے وضو کر کے، جی اس کے بعد جب آدمی کپڑے بدلنے لگا یا کپڑے جی صفائی کرنے لگا تو شرم گاہوں پر کسی جگہ پہ اگر ہاتھ لگ جائے یا کوئی باہر سے آواز دے دے جی۔ کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت مہربانی، تھینک یو. ذمی کے متعلق مولانا آپ فرما رہے تھے. تو ذمی جو بنتا ہے نا اس کو پہلے یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ تم ہمارے ملک میں اگر رہو گے تو جان مال کی حفاظت ہم کریں گے مگر اسلامی قوانین کی فرما برداری لازم ہوگی. السلام علیکم. السلام جی. سر تہاڈے کول منی لینڈ پہنچ گیا سلیمان اظہر دے نام دا؟ جی پہنچ گیا جی آج. تے وہ تصویراں جی پہنچ گئی ہیں. چلو مہربانی جی السلام. یہ تو بھائی اس نے جو ہے نا ہمارے ملک میں رہنا اگر قبول کیا تو اسے پتا ہے کہ یہاں شرعی حدود نافذ ہوں گی. وہ مسلموں پر بھی جاری ہوں گی غیر مسلموں پہ. صرف جو پرسنل لا ہے نا ان کا نکاح طلاق وغیرہ وراثت یہ اپنا جو ان کا رسم و رواج جو پبلک لا ہے نا سارے ملک میں چلتا وہ سب کے لیے کی ہوگا. جو سزا مسلمان کو ملے گی شراب کی زنا کی سب اس کو ملے گی. لیکن وہ تو مولانا اب چونکہ آپ کے ملک کے اندر تو ایک عجیب سسٹم چل رہا ہے کہ شراب کے پرمٹ جو ہیں وہ عیسائیوں میں بانٹے جاتے ہیں. اگر وہ پئیں گے تو مسلم اگر پیتا ہے تو حدود آرڈیننس کے تحت اس پہ تو مقدمہ درج ہوگا. لیکن اگر کوئی کرسچن پیتا ہے عیسائی پیتا ہے تو اتنی چونکہ مرتبہ طاہر میاں وہ عیسائی السلام کے علیکم. لیڈر کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مذہب میں حلال نہیں کیوں ہمیں بدنام السلام کیا؟ علیکم. ہلو جی السلام علیکم. بولتے ہی نہیں. جی بولیے بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا نہیں بات تو دیکھیں جی لیڈروں کی بات اور ہے. اس وقت جو قانون ہے اس کے مطابق جو بات ہے. قانون کے مسلمانوں کے لیے بھی السلام علیکم. حق ہے. وعلیکم السلام جی. مولانا بیٹھے ہیں جی. جی بیٹھیں. میرا سوال ہے کہ اسلام میں جماعتی زندگی کی کیا اہمیت ہے اور موجودہ دور میں کون سی جماعت ہے آپ جو نے تھوڑی دیر پہلے بھی سوال فرمایا تھا یہی کیا تھا. جی میں نے کہا لکھا تھا. ہوا ہے. چلے مولانا آپ کے لیے چلو جواب میں دیں. بیان کر دیتا جی ہوں. جی جماعتی زندگی کی اہمیت جو ہے نا جی اس بارے میں میرے بھائی یہ جو جماعتیں آج کل ہے نا ان میں سے کوئی جماعت وال جماعت نہیں جس کے بارے میں حضور نے سب کچھ فرمایا. جی جی یہ لوگ تحریف دین کے مرتکب ہیں کہ وہ جماعت والی حدیثیں اپنے پر چسپاں کر لیتے ہیں. کوئی جماعت اسلامی ہے کوئی جماعت المسلم. یہ نہ جماعت ہے نہ امام ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ دین کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. بدقسمتی ہے ہمارا نظم نہیں رہا تو کوششیں کریں. جن پر بھی لوگوں کو اعتماد ہے ان کے ساتھ مل کر کریں مگر یہ الجماعت نہیں. جو حضور نے فرمایا جو جماعت سے نکلا وہ اسلام سے نکلیا وہ ساری جماعت تھی آٹومیٹک مشرق سے مغرب تک سارے مسلمان الجماعت تھے. یہ نہیں کہ کوئی نئی جماعت کسی نے بنائی تھی. جو اسلام میں آتا تھا وہ جماعت المسلمین کا فرض بنتا جاتا. حضور امام تھے بعد میں خلیفے تھے اس لیے اس میں سے نکلنا یہی تھا جیسے کسی نے اسلام چھوڑ دیا. کوئی فارم وغیرہ نہیں پر کرنے کرنا کوئی جماعت تھی. اب اگر لوگ نہیں وہ جماعت تو کوشش کرنا چاہتے کوششیں کریں مگر الجماعت والے جو نا حقوق وہ نہ حاصل کریں کہ جو ہم میں داخل نہیں ہوتا وہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں. یہ سب زیادتی ہے. کوشش کریں کہ وہ الجماعت ہو جائے سارے مسلمان ایک ہو جائیں ان کا ایک خلیفہ اور امیر ہو. پھر وہ وقت آئے گا کہ سارے مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اب کوشش کا دور ہے. یہ نہیں کہ ہم وہ الجماعت بن کے لوگوں کو باقیوں کو مسلمان ہی نہ کہیں. جی جی بندہ کو انفرادی زندگی اگر گزارنا چاہے تو ابھی گزار سکتا ہے. اس وقت تو گزار ہی رہے ہیں سارے کچھ جماعتوں میں تو نہیں. جی جی اس وقت اور کیا کرنا ہے. شکریہ جی. جی یعنی آپ نے فرمایا کہ ذمی کے متعلق کہ ذمی اگر اسلامی مملکت کے اندر رہتا ہے تو جو ان مسلمانوں پہ حدود و قیود ہوں گی وہ بھی ہاتھ اسی میں کاٹنا چور کو ازانی کو سنسار کرنا السلام علیکم. یہ سب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا ایک مسئلہ ہے اور میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. پوچھیں. دراصل میرا نام سمیرا ہے. جی زمانہ والے سے بات کر رہی ہوں. جی میری شادی نہیں ہو رہی اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کی رکاوٹ ہے کسی نے لگن باندھے ہوئے ہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو
तो मैं आपसे ये पूछना था कि वाकई ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताएं। बच्ची सुमेरा, यही बात है कि अगर शादी नहीं हो रही, सिर्फ आपकी नहीं और भी बच्चियां अब ऐसी तरह ही हैं, बड़ी क़यामत आई हुई है, सब लोग परेशान हैं, फोन देर रात आते हैं, वालिदैन अलग बेचारे नालान, तो किसी ने नहीं बंदिश की हुई, ना कोई बांध सकता है। ये जमाना जो है ना, मुआशरा गया बिगड़, बच्चों वाले नखरे कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, फरार बड़े निकलते हैं, कुछ भी नहीं होता, कह देते हैं जी हमें पास है। तो ये सारी क़यामत लोगों के बिगड़ जाने की वजह से बांधा किसी ने नहीं। दुआ करे मेरी बेटी, मैं भी करता हूँ कि अल्लाह ताला सारी बच्चियां जो है इनका मामला तय करे। सब लोग परेशान, बहुत बच्चियां। आप मुझे बता देना कोई सूरत, कोई कुछ। सूरत जो है ना यासीन, हाँ जी, ये यासीन सूरत में 23 पारे में 22 नंबर आयत है। 24 नंबर आयत है। सुबहान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सुबहाना से शुरू होती है, यालमून पर खत्म होती है। वो सूरह यासीन में, सूरह यासीन। ये 45 बार ना हर नमाज के बाद मेरी बच्ची पढ़ा करे। अच्छा, तो हो जाएगी मेरे घर वाले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फजल फरमाए, करम करे अल्लाह पाक। अच्छा, बहुत मेहरबानी आपकी जी। खुदा हाफिज़। तकदीर के मुतालिक एक सवाल मौलाना आपके लिए आया है कि तकदीर क्या है और तकदीर का हमारी अमली जिंदगी के अंदर क्या अमल दखल है। बेशुमार दफा आप जवाब दे बैठे हैं, लेकिन फिर भी भाई ने कोई नए लोग आते हैं ना, पिछले प्रोग्राम नहीं सुनते, वो या उन्हें नहीं पता होता। जी जी, तकदीर अल्लाह ताला के इल्म अज़ली का नाम है। अल्लाह अपनी कायनात के बारे में जो पहले से जानता ना क्या होगा, इसको तकदीर कहते हैं। रह गई हमारी जिम्मेदारियां, इसमें तकदीर कोई अड़ंगा नहीं डालती। हर बंदा जो आजाद है, जो करना चाहे करे, तकदीर कुछ नहीं कहेगी उसको। बाकी तकदीर ये है कि जो करेंगे ना हम, उसको अल्लाह पहले जानता है। ये उसके इल्म का कमाल है। ये नहीं कि करना पड़ेगा, लोग जो करेंगे वो अल्लाह जानता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे लोग। आप मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, अब तकदीर में ये है कि बोल रहा हूँ। मैं खामोश हो जाऊं, तकदीर मुझे बुलाएगी नहीं, वहां वही होगा कि आप चुप हो जाओ। तो इल्म का नाम तकदीर, और नहीं कोई बात है। अल्लाह के इल्म का कमाल है कि हमें बाद में पता चलता कि इस बंदे ने ये किया। आप भूल जाए कि तकदीर कुछ नहीं, अपनी मर्जी से जो कर लेंगे ना, आप बेफिक्र होंगे, वही निकलेगा वो। तकदीर को पहले आप बुला दें, आप सोच समझ के कदम उठाएं, इंशाअल्लाह जो करेंगे वही तकदीर में वहां लिखा हो ना। ये बात है अमाल की, जो हम काम करते हैं, जो है मसाइब सुख दुख, वो अल्लाह ने तय किए, उसमें हमारा दखल नहीं, ना उसमें हमें कोई गुनाह होता है। वो है अल्लाह ताला की मशीयत कि इसको बीमार कर दिया जाएगा, जल्जले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आदमी मुजरम नहीं होता, जिसमें हम मुजरम होते हैं कि अपनी अस्सलाम मर्जी से वालेकुम। गुनाह किया। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मियाँ वाली से। मियाँ वाली से बात कर रहे हैं। जी जी, फरमाइए, फरमाएं। क्या पूछेंगे? ये एक हदीस है, अलीयुम बाबुहा, इसके बारे में पूछना है कि ये। अना मदीनतुल इल्म, यही हदीस है? हाँ जी। अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबा, ये मेरे भाई सही नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फज़ाइल में और बहुत सही हदीसें हैं जो इससे लिहाजा दर्जे की हैं, जैसे ये कि अली क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तेरा मर्तबा मेरे साथ वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून का था, सिर्फ नबी नहीं अब मेरे बाद। सनद के बाद से ये जो है ना, ये रिवायत नहीं ठीक, ये बेशक तिरमिज़ी वगैरह में मगर ज़ईफ़ है, ज़ईफ़, ये नहीं कभी रिवायत। अच्छा, तो ये दूसरा, ये एक बकरा है, उसके दोनों कपूरे एक तरफ है, जी पानी में लगेगा? जी समझता हूँ, हाँ जी। तो पूरे समझता हूँ मैं। हाँ, तो ये कुर्बानी में लगेगा, दोनों एक तरफ है? कोई बात नहीं, कुर्बानी के लिए वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पूरे एक तरफ हों, सिरे से उनको कुचल दिया जाए, खस्सी करे, फिर भी ठीक है। तो पूरों को क्या करना, जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए, मोटा था। जी जी मौलाना। हाँ, मुसीबत और नेमत जो है ये बिल्कुल तयशुदा है, जी, उसमें अस्सलाम इंसान का वालेकुम। कोई दखल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाईजान, मैं मौलाना साहब को एक घर पूछनी थी। हाँ, बात करें ना, मैं सुन रहा हूँ। मेरे दो दोस्तों के साथ मैंने मिलकर कारोबार किया था और हमने बैठ के एक कलमा शरीफ पढ़ के वादा किया था एक दूसरे के साथ कि धोखा नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। मेरे दोनों दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर झूठ बोला। जी अच्छा जी मौलाना, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऑनलाइन। जी ऑनलाइन। अंकल। जी जी अंकल मैं कुरान पाक पढ़ता रहा हूँ। माशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक है। और ना मुझे जल्दी पढ़ करने का तरीका बताएं। जी सही बात, बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी। हाँ जी। मौलाना आपके लिए कोई दुआ बताते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को जल्दी पूरा कर दे। अल्लाह ताला आसान फरमाए, हिफ्ज की दौलत आपको नसीब करे। बहुत अच्छी बात है, आप हिफ्ज कर रहे हैं कुरान मजीद को, बड़ी साथ कर नेक बख्ती है बच्चा। अल्लाह ताला ये आपको दौलत दे। ठीक है। हाँ, इसके बारे में ये करो हाँ जी। कि अगर आपको याद है वहां तक पहुंच गया ठीक है, वरना कुरान मजीद में से 13वां पारा जो है ना, हाँ जी। 13वें पारे में आती है सूरा इब्राहिम। हाँ जी। वो सूरत इब्राहिम की पहली 4 आयतें जो है ना हाँ वो जी। बच्चा आप या आपकी अम्मी पढ़ दिया करे, सुबह भी शाम भी, हाँ जी। एक बार ही सिर्फ, और 4 आयतें पढ़कर वो पानी पर दम करके सुबह एक बार सुबह पढ़ ले, एक बार शाम को पढ़ लें, और ये पानी पी लिया करे पानी पर दम करके। इंशाअल्लाह हाफजा कवि होगा, याददाश्त। और मेरा भाई ना, जी जी पूछें। मेरा भाई है ना जोर सा, हाँ हाँ बचपन से अटक के बोलता है। क्या करता है? वो जरा अटक के बोलता है, अटक अटक के बोलता है, थथलाता है, तोतला तो इसका हल बताएं क्या सही होगा। अब वो बेचारा ये कर नहीं सकता, वरना अगर वो अपने मुंह के जुबान के नीचे एक छोटी सी कैंकरी रख रहे, क्या रखते? जुबान छोटा सा जो है ना, पत्थर। जुबान छोटी सी कैंकरी लेकर उसके नीचे रख ले और 30 बार, दूसरे लोग भी सुने ना कई जो, 30 बार क्या? तो वो रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आज जो है ना सूरह मूसा अलैहि सलाम की दुआ, ये 21 बार पढ़े। अगर मुश्किल से ही पढ़ सकता पढ़े, इंशाअल्लाह जुबान खोल एक बार जाएगी। फिर बता दे। वो बता दुआ दें। है ना सूरत ताहा के अंदर, रब्बे शरह ली सदरी यस्सिर ली हाँ जी। अमरी, वो 21 बार पढ़नी है और जुबान के नीचे छोटा सा एक पत्थर रखना है, कैंकरी रखनी है, ठीक है। और 21 बार पढ़ेगा हिम्मत करके तो चंद दिनों के अंदर खोल अल्लाह जाएगी ताला- जुबान जी, इंशाअल्लाह, ठीक खोल है। जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बेटे आपकी कॉल करने। जी जी मौलाना एक भाई ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब ने गल करनी जी जी फरमाएं। कीजिए। भाईजान मैं एक दोस्त के नाल मिल के पार्टनरशिप की, कारोबार किया। हाँ हाँ उन्होंने धोखा किया आपके साथ, ये बात तो सुननी थी, वो ड्रॉप होगी ना, का फिर क्या बात है? हाँ जी, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, चोरी भी की और साथ में मेरे साथ झूठ भी बोला। इन्ना लिल्लाह। तो मुझे क्या करना चाहिए? अखबारात में मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे भाई के दोस्तों ने लूट लिया, सब कुछ ले गए उसका, बल्कि मेहमान आए, वो क्या करें, किसी पर एतमाद नहीं रहा। बात तो जो कुरान मजीद में थी ना, हजारों साल पहले की, कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि ये जो काम करते ना मिलकर, इनमें से अक्सर एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, थोड़े हैं जो इनमें से, उस वक्त ही ये कहा था। अब तो बेईमानी में बहुत लोग आगे निकले। जी है साहब। तो भाई साहब गुजारिश है कि उसने मेरे साथ कलमा पढ़ा था कि झूठ नहीं बोलेगा, धोखा इसीलिए नहीं। तो आपने इत्माद किया कि कलमा पढ़ा है, मुसलमान है, कोई शर्म करेंगे, मगर वो बेईमान हो गए। तो मैंने भी उसके साथ कलमा पढ़ा था, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आपको जो उन्होंने आप लूट तो लिया, गलत आपको नहीं कर सकेंगे ना, आप तो जाहिर है आपके साथ ज्यादती हुई है, बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला आपको सब्र का फल देंगे। ठीक है, तो मैं उसके साथ अब इसका मतलब पार्टनरशिप खत्म कर दूं फिर? पार्टनरशिप तो खत्म कर देनी चाहिए, अब और कुछ बाकी है वो भी लूट लेंगे। ऐसे बेईमानों के साथ क्या कारोबार करना। जी बाकी आप ये दुआ करें फजर की नमाज के बाद ना 41 बार ये दोनों कर्मे, या अजीजो जी जी और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जी जी ठीक। ये खुलूस से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी गर्दन दबोचेगा। बड़ी मेहरबानी है सर। अल्लाह फजल फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे शहर फैसलाबाद में, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दावा ऑनलाइन है जी। जी जी बताओ ऑनलाइन। मौलाना साहब से एक सवाल पूछना है जी पूछें। कि ये अगर किसी मस्जिद में अजान सुन लें और उसके साथ जमात के साथ शामिल ना हो, तो उसी मस्जिद में जाके दोबारा अपनी जमात कराई जा सकती है? ये दोबारा जमातों वाले लोग है तो फितना ही बर्पा कर रहे हैं कि अजान हुई उस वक्त तो गए नहीं, जमात के साथ शामिल नहीं हुए, बाद में जाकर जमातें कराते हैं। अगर तो इनकी नीयत में ये है कि हमने उनके साथ नमाज नहीं पढ़ना, तो फिर तो ये बिल्कुल मलून और लानती लोग हैं कि नमाज के लिए पुकारा मुस्लिम थे, क्यों नहीं उनके साथ शामिल हुए। ये कलमा कुफर का कि हम इन लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़नी।
اور اگر یہ بات نہیں ویسے سستی کی تو رہ گئے، پھر بھی یہی چاہیے کہ دوبارہ جماعت نہ کریں. اس طرح سے دروازہ کھول جاتا ہے کہ پہلی جماعت کی قدر و قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے اہل حدیث لوگ بہت زیادہ اس طرح کر رہے ہیں. کرنا تو یہ چاہیے کہ جو مسافر خانوں پر بنی ہوئی نا مسجدیں، جہاں کوئی مقرر نہیں جماعت، وہاں ٹھیک ہے، آئے مسافر پڑھتے جائیں، جماعتیں کرتے جائیں. جہاں محلے میں امام راتب مقرر امام ہے، جماعت وقت پر ہوتی ہے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے اگر ہم چھٹی دے دیں کہ اپنی جماعتیں کریں گے تو جماعت کیا رہ گئی؟ انتشار ہو گیا. جی جی بالکل ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت. مولانا ہمارے فیصل آباد میں ایک بڑے معروف صوفی برکت صاحب. جی اللہ رحمت کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کی حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. سر وہ کل بھی آج بھی میں ٹی وی پہ تلاش کر رہا تھی، وہ آ نہیں رہے آج کل. کس پہ؟ میڈیا کام پہ؟ ہاں جی نہیں ہے کہیں پہ بھی. وہ زلزلے کی زد میں آ گیا بھائی. اچھا جی شہر سے. بس اتنی سی بات کافی ہے. اچھا باقی آپ بعد میں کال کر لیں گے تو تفصیل آپ چلیں انشاءاللہ. بی سی این پہ آ رہا ہے اس وقت. ہاں جی بی سی این ہے نا ایک نیٹ ورک، کون سا؟ بی سی این. بی سی این. اچھا اس پہ. جی اس پہ آ رہا ہے. اچھا میں بھی جی بالکل. شکریہ جی. صوفی برکت صاحب نے ایک السلام علیکم ایک قرآن محل بنایا ہوا ہے. جی تو بھائی اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان جی فتویٰ لائیں جی. جی جی بھائی جان میں آپ کے ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ نہیں ابھی جو میرے پاس ٹرانسمیشن آ رہی ہے اس پہ میری کال نہیں چل رہی ہے بھائی. نہیں چل رہی ہے تو پرسوں چلے گی نا بھائی، یہ تو پرانی بات ہے. اچھا اچھا. ہاں ایک آدھ دن پرانی ریکارڈنگ جو ہے نا ہم کیبل والوں کو دیتے ہیں تو مہربانی نہیں آ رہا. سوری جی بھائی جان مفتی صاحب سے میں نے یہ کوشچن کرنا تھا جی جی کہ انہوں نے ابھی ایک ہماری والدہ صاحبہ کہہ لیں یا ہماری ماں کہہ لیں، ہمارے سٹی کی ہیں، ہاں ہاں ان کی کال آئی تھی اس پروگرام میں آپ کے کہ جی ہمارے بیٹی کے لیے ایک رشتہ درکار ہے اور وہ مان نہیں رہے ہیں، شاید وہ لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، کوئی ایسی بات تھی. جی جی تو مفتی صاحب نے بڑے ہارڈ الفاظ سے نا جی اسے کہا جی کہ وہ کمبخت ہے، وہ ایسا ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں ہیں. تو مجھے یہ سر پوچھنا ہے کہ آیا کیا اسلام میں ایسا کرنا کوئی منع ہے یا کوئی زیادتی ہے کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو انس ہونا یا محبت ہونا، جبکہ ہماری تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ. چلے ٹھیک ہے مولانا دیتے ہیں جی آپ ناراض نہ میرے بچے، بات یہ تھی جو انہوں نے بتایا نا کہ پہلے تو انڈرسٹینڈنگ تھی، منگنی بھی اب ہو. چھوڑ دیا. تو اس پر میں نے کہا کہ ایسے بچے جو خراب کرتے ہیں بچیوں کو، کہ پہلے انس کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جب شادی کا موقع ہوتا کرنے کی طرح، یہ اسلامی تاریخ میں کہاں ایسا انس؟ اگر ہے آپ کے علم میں کہ محبت کر کے خراب کر کے بعد میں چھوڑ دیا تو میرا بچہ بتا، اور اگر نہیں تو پھر یہ زیادتی جو اس پر آپ ہم سخت نہیں کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ مؤدبانہ سر میری گزارش ہے، آپ کی بہن اگر ہوتی ہے اور اس طرح کی شخص کرتا تو کیا بنتا پھر؟ سر میری گزارش ہے کہ جی انہوں نے یہ فرمائیے. نہیں بتایا تھا. ہاں ہاں ان صاحبہ نے جو بات کر رہی تھی کہ ان کی منگنی ہو گئی یا ٹوٹ گئی ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا رشتہ ہم اس سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی شادی ادھر ہو. تو مفتی صاحب نے بڑا ہارڈ سا انداز اپنایا اس کے لیے. آپ بھی جواب مفتی نہیں صاحب میں ہی ہی دے رہا ہوں. پہلی بات آپ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ پہلے ادھر محبت تھی، جی جی اب اس کو چھوڑ کر پہلے کئی سال کہتا رہا کہ میں شادی کروں گا. جو بات انہوں نے کی تو اس کو سنیں، میں علم غیب نہیں رکھتا، میں تو جو آپ کہیں گے اس کے مطابق. انہوں نے کہا پہلے محبت کرتا رہا، منگنی کرنا چاہتا تھا، اب ہٹ گیا آپ کسی اور لڑکی سے محبت. اب ایسے جو ہرجائی لوگ ہیں ان کو ہم سخت الفاظ میں نہ یاد کریں تو کیا کریں؟ جنہوں نے تماشا بنا رکھا کہ وہ چھوڑ دیا اور چن لی. سر اچھا چلیں چھوڑے نا آپ اس بات. آپ مطلب آپ کی بات صحیح ہے کہ آئندہ اتنے سخت الفاظ نہیں سخت استعمال الفاظ نہیں کہ مگر آپ لوگ بھی اپنا رویہ بیٹا ٹھیک کریں. اور کوئی سوال پوچھیں گے؟ ایسا ہی سلوک شروع ہو جائے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پیکر ہیں، لیکن میں نے صرف اس لیے پوچھا ہے. نہیں صحیح بات ہے، آپ کی بات ہو گئی. ہو گئی. اللہ خوش رکھے آپ جی کو. ٹھیک، اللہ بہت مہربان. شکریہ جی آپ کی نشاندہی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وہ کہتے ہیں کہ صوفی برکت علی انہوں نے قرآن محل بنایا. جی 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 السلام علیکم. جی بھائی ہاں جی ہلو جی جی ہلو جی باجی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ آواز سن رہے ہیں ہم آپ کی. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں لاہور سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی جی فیصلہ آباد سے لاہور سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں. جی جی کہ کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں نہیں کیا بتایا اس بارے میں؟ کہ میں کب تک شیسے دیں کہ میں لاہور سیٹل ہو جاؤں، میں اور میرے ہسبینڈ.
کے لیے ہمارے پاس تو کوئی نسخہ نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر وہاں جانا بہتر ہے. پہلے تو آپ کو نماز استخارہ پڑھنی چاہیے نا کہ وہاں جانا بہتر بھی ہے. یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے خلوص نیت سے کہ اے اللہ اگر وہاں جانا بہتر ہے تو ہمیں جانے دے, ورنہ اس ارادے کو فسخ کر دے, روڑا اٹکا دے. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے بزنس میں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. نہیں, برکت دے گا اللہ پاک. کچھ پڑھنے کے لیے کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کے ہاں جی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ یا مغنی شروع کر دیں. جی کتنی دفعہ؟ 1100 مرتبہ نا جی دن رات میں کسی وقت پڑھ لیں یا مغنی. یا مغنی جی اچھا اور درود شریف اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں. جی اچھا. اللہ فضل فرمائے گا, خیر ہوگی. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جو خواب دیکھتی ہوں وہ میرے پورے ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ, سچے خواب مومن کی نشانی. بہت اچھی بات ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ جو آپ دیکھتی ہیں وہ سچا نکلتا. بہت پیاری بات ہے. اور خواب کے علاوہ کیا جیسے آج میں نے آج کسی چیز کو کھانے کو دل کیا یا کسی رشتے دار کے بارے میں سوچا ہے, وہ گھنٹے بعد اگلے دن وہ بات پوری ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ, اللہ آپ پر بڑا مہربان ہے. آپ بھی اللہ کو یاد رکھیں, شکر گزار ہوں, غریبوں مسکینوں کی مدد بھی میری بہن کریں. یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی ہے کہ جو آپ مہربانی کی نشانی ہے. ہاں جب آپ کوئی چیز چاہتی ہیں وہ مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن ہاں میں چاہتی تھی کہ ایسا ہو کہ لاہور سے میری فیصلہ آباد میں شادی ہوئی ہے اور ان کے باقی بہن بھائی سب لاہور میں ہوتے ہیں. بس دعا کریں نا, دعا کرنی چاہیے نا, دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. استخارہ بہت ضروری ہے. کر لا بہتری ہے تو جانے دے, ورنہ یہی اچھا. اور یہ میں آئس کریم پڑھ لیا کروں؟ پڑھا کر. پہلے میں بہت پڑھتی تھی. ہاں 41 بار یہ پڑھ لیا کرے فجر کے بعد نا. جی 41 بار, زیادہ کی ضرورت نہیں. 41 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے, انشاءاللہ فضل ہوگا. تھینک یو جی. مولانا یا مغنی کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا تھا تو اتفاق سے بات چل پڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 1100 کی بجائے کوئی کم یا زیادہ چلتے پھرتے یہ ورد اپناتا رہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر میرا ایک مسئلہ ہے. میرا کاروبار تھا روزوں سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. جی جی. لیکن جب سے رمضان شروع ہوا ہے بالکل ختم ہو گیا کام. کوئی گاہک وغیرہ نہیں, کوئی سیل وغیرہ نہیں ہے. پلیز مہربانی کر کے مجھے اسی لیے تو سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے کہ تجارت میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کبھی کام اچھا ہوتا ہے, کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہیں. یہ قربانی تاجر دیتا ہے نا, چھلانگ لگاتا ہے سمندر میں بیچارہ, بہت امت کے لیے بہتری, پیسے خرچ کرتا, پتہ نہیں مال بکے نہ بکے, نفع ہو یا نقصان. اسی لیے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. سود کو حرام تو پریشان نہ ہو. باقی آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ کو بتا دیں وظیفہ وغیرہ میں نے بتایا پہلے بھی, اب بھی آپ نوٹ کریں سارے بہن بھائی. صبح کے وقت نماز فجر کے بعد نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 10 بار پڑھ لیں. 10 بار. مہربانی. انشاءاللہ یہی کافی ہوگا. جی یا مغنی کے حوالے سے بھائی جی. نے پوچھا تھا کہ اگر تعداد پوری نہ کر سکوں, تعداد جو ہے نا آگے پیچھے آپ پڑھنا چاہتے پڑھتے پھرے, مگر یہ 1100 جو ہے نا اس نیت سے کہ یہ ورد پورا کرنا, یہ نا کمی بیشی کرے. یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے نسخہ کوئی طبیب تجویز کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں 1 رتی موتی. اب کوئی شخص تو اس میں پاؤ ڈال دیتا, کوئی رتی ہی سے کم نہیں, وہ اثر نہیں ہوگا جو نسخے کا تھا, کچھ اور ہی چیز بن جائے گی. یہ نیک لوگوں نے جو چیزیں تجویز کی ہیں یہ الہام سمجھے آپ, ایسے نہیں یوں ہی گنتی بتا دی. اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہی وہ علم ہے جو کال لے لیتے ہیں بعد میں. ہاں وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کی حال ہے؟ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکاڑا سے. جی، کریں اکاڑا سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. ایک آدمی نے صبح رات روزہ رکھنے کی نیت کی ہے, جی لیکن وہ صبح اس کو جاگ نہیں لگ سکی. جی اذان ہونے کے بعد, فجر کے اذان ہونے کے بعد اس کو پتا چلا ہے. جی جی. اس کے روزے کا کیا ویتر بھی اس نے رات نہیں پڑا, اس کا خیال تھا کہ صبح میں تہجد کے وقت رات نہیں پڑھ لوں گا. اٹھا ہی نہیں نا سحری کے وقت. چلو کوئی بات نہیں, اٹھا نہیں اور اس نے ساری نہیں کی تو اب اس میں ذرا اس کو تکلیف ہوگی کہ بھوک لگے گی. باقی روزہ ٹھیک ہے, ساری کھانا کوئی شرط نہیں روزے کے لیے. وہ تو ہماری بہتری کے لیے دین نے اجازت دیتی ہے نا کہ کچھ طاقت رہے, ورنہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی سحری نہیں کرتا یا اس کو جاگ نہیں آئی تو روزہ ٹھیک ہے, اس کو ہاں روزہ بالکل ٹھیک ہے. وہ نہ وطر رہ گیا اس کے بارے میں پوچھا. کوئی بات نہیں, وطر بھی رہ گیا تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں. اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں. وہ جو مشکات میں 12 رقطوں والا ہے نہیں 12 رقطوں والا اگر کرے تو چلو وہ وطر کی قضا تو رہی نا, پھر 12 پڑھ لے, نوافل ہو جائیں گے.
وہ ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہتا کر لے، مگر وطر نہیں رہے، وطر رات ہی سے پڑھ لیتا یا صبح کی سنتوں سے پہلے پہلے. اچھا اگر بعد میں بھی جاگ آئے نا تو وقت ہو ابھی جماعت میں تو سنتوں سے پہلے وطر پڑھ لیں، پھر گنجائش ہے. وطر رہ گیا تو کوئی بات نہیں. نہیں کوئی بات. اچھا دوسرا یہ کہ جو فطرانہ ہے جی. یہ چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے. یہ کوئی ہے مسئلہ کہ چاند دینے کے نظر آنے کے بعد دینا چاہیے یا پہلے بھی آدمی دے سکتا ہے؟ نہیں اب بھی دے سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. اس وقت جب چاند نظر آ جاتا ہے نا لازم اس وقت ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے پہلے کوئی شخص فوت ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے پھر اس کا نہیں نا لازم رہتا. پہلے اگر دے دیا اس نے تو ٹھیک ہے، پہلے کوئی پابندی نہیں کہ پہلے نہیں دے سکتا، مگر فرضیت جو ہے کہ کتنے افراد کا دینا یہ چاند کے وقت، چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا یا کوئی مسافر آئے گا اس کا دینا خوشی سے اگر کوئی دینا چاہتا دے، لازم نہیں. لازم جب فطر ہوتا کہ روزے ختم ہوتے ہیں، مہینہ شوال کا شروع ہو گیا، این اس لمحہ پر جتنے ہیں نا گھر میں افراد ان کا دینا پڑتا. نہیں تو کیا اس کی جنس دینی چاہیے کہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ قیمت بھی دے سکتے، جس میں دے سکتے ہیں. ہاں مسکینوں کو جس میں بھی پیدا ہو دے سکتی، قیمت دے دے، چیز دے دے. وزن کی تعین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وزن اس کا کتنا ہونا چاہیے؟ وزن تو نصف کلو ہونا چاہیے گندم کا. ہاں جی صحیح بات جو ہے نا نصف کلو جو نہیں، گندم ہے نا یہ نصف سوائی ہے. نصف سا. احادیث بھی اسی بارے میں ہے اور یہی پکا قول ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری جنسوں کا ایک ہی سوا نہیں، باقی جنسوں کا سوا ہے گندم. شیخ محمد بن صالح العثیمین ہے نا، ہاں یہ کتاب مجالس شہر رمضان، جی جی. اس میں انہوں نے 2 کلو کا لکھا ہے. نہیں 2 کلو کوئی نہیں. اب آپ کو اگر مل رہے نا جو صحیح الجامع صحیح ہے تو علامہ البانی صاحب نے وہ ساری اکٹھی کر دی جن میں کلیئر آتا، بہت سے صحابہ سے حضور سے مروی ہے کہ گندم نصف سوا ہے، نصف سوا، باقی جنسیں جو ہے وہ سوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کا. بڑی مہربانی، جزاک اللہ. اللہ کو وہ قرآن محل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر قرآن کریم کے بہت سے نادر نسخے رکھے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند علماء کرام یا جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے دروازہ کھولتے ہیں تو خاص قسم کی دعا کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ بہشتی دروازے ہی کی کوئی شکل نہیں بن رہی کہ مخصوص وقت پر مخصوص لوگوں کے لیے کھولا جائے گا؟ السلام علیکم. بات تو اسی طرح کی بنتی جا رہی. جی السلام علیکم. مولانا صاحب میں سوال پوچھنا تھا ایک جی. جی جی پوچھ لیں میری بہن. ہاں جی جی پوچھیں نا. گھر کے بارے میں پوچھنا تھا جی. کیا پوچھنا ہے؟ نہیں رہتی ہے اور میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی، جتنی مرضی دوائی کھا لیں طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. اللہ تندرستی دے، شفا دے. جی اب یہی ہو سکتا کیا ہے. مسئلہ ہے، کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں کیوں کا تو اللہ کو پتا نہیں، یہ ہم کو جادوگر نہیں ہے کہ بتائیں کیوں ہوتا ہے. دعا کرنی چاہیے اگر بیمار ہیں آپ جی جی تو 131 مرتبہ نا جی 131 ہاں جی یا سلام جی یہ پڑھیں صبح شام، جی اول آخر درود شریف پڑھیں. ٹھیک. انشاءاللہ نا اللہ تعالیٰ کوئی بیماری بھی ہوگی تندرستی دے گا. نہیں کہتے ہیں کسی کے پاس جائیں تو جی کچھ کیا ہوا ہے. بس جن کے پاس آپ جائیں گے اسی چکر میں ڈال دیں گے کسی نے کیا ہوا بڑا خطرناک وار کیا، آپ کی قسمت اچھی تھی آگا، یہ رٹی رٹائی باتیں کرتی ہیں. آپ جیسی بہنیں پھنس جاتی ہیں ساری عمر پھر نا دھکے کھاتی پھرتی ہیں. کبھی اس کے پاس کسی نے کچھ نہیں کیا، بیماریاں اللہ کی طرف سے. دعا کریں آپ یہ یا سلاموں شروع کر دیں، اللہ فضل فرمائے گا. 131 بار. جی چلیں بہت شکریہ. تو یہ جو قرآن مال میں اس طرح شروع ہو گیا نا یہی بدعت کا آغاز ہوتا. نیک نیکی سے کوئی کام شروع کر دینے کہ دعائیں اور دروازہ کھلا. مولانا ایک بہت ہی اہم اور حالات کے مطابق ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے معاملات اس قدر خراب کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی تو نہیں رہتا. کچھ نہیں. بھائی نے لکھا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، سٹیٹس برابری اور کفف تلاش کرتے کرتے بالوں کے اندر چاندی آ گئی اور بیٹیوں کی عمر زیادہ ہو گئی. انا للہ. اب بیٹیاں غلط راستے پر چل پڑی ہیں. توبہ. اب کیا ان کے گناہ کے اندر میری بدعمالی کا یا غلط سوچ کا بھی کوئی نتیجہ ہے؟ اور یہ عام معاشرتی بات ہے مولانا. میرے بھائی جی کال لے لیں مولانا. لے لے. جی السلام علیکم. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. سر میں فون کر رہا ہے نا تم سنتے ہی نہیں، کی گل ہے؟ جی بھائی سن رہے ہیں، کہاں سے سن بات رہے کر ہیں. رہے اب ہیں؟ آپ نہیں سن رہے ہماری بات. ہم کہتے ہیں پوچھیں، آپ پہلے ہی کرتے جاتے ہیں. جی کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کس علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ فیصلہ کا آخری. جی تو فرمائیے، کریں نا پوچھیں. میرے بھائی، پوچھیں جو پوچھنا ہے. اچھا سر میری بچی اس کی شادی ہوئی سال ہو گیا ہے. جی اس کے
سسرال ہے نا اس میں بہت پریشان کرتے ہیں. آدمی اس کا بہت اچھا آدمی ہے, کیا کریں, کیا دعا کریں اس کے لیے؟ میاں اچھا ہے لیکن گھر والے ہاں اچھے جی. نہیں. گھر والے اچھے. اب دعا تو کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہی فضل و کرم فرمائے. 45 بار وہ نکاح بھی کسے پڑھایا ہے؟ ہاں اللہ مہربانی ہے, میں نے پڑھایا تھا. ہاں ہاں جی. اللہ رحم کرے. اللہ آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ میں جب خطبہ دیتا ہوں تو بچے تک روتے ہیں, جن کی شادی ہوتی وہ رو پڑتے ہیں. بعد میں اگر کوئی بے ایمان ہو جائے تو بچہ ٹھیک ہے, بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ اس کو ہدایت دی ہے. اب یہ کرے, بچی رہتی کہاں ہے, گھر میں اپنے ہے یا آپ کے پاس ہے؟ نہیں اپنے گھر میں رہتی, آج کل آئی ہوئی ہے ہماری بہن. ہاں گھر جانا ہی ہے نا, اللہ فضل فرمائے. اس کو کہہ دیں کہ وہ 45 بار نا 40 اور 5 الحمد شریف پوری پڑھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آخر تک, وہاں جو چینی اور نمک ہے نا کچن میں جو استعمال کرتے ہیں, ہانڈی میں ڈالتے ہیں, چائے میں, الگ رکھنے کی ضرورت نہیں, اس پر پھونک مار دیا کرے. انشاءاللہ سارے کھائیں گے نا تو سارے صلح سے رہیں گے, محبت کریں گے, بچی کی قدر کریں گے. 45 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر رات کو یا دن کو جب بھی وقت ملے وہاں کچن میں چینی اور نمک پر دم کر دیں. انکل یہ کون مسئلہ بھی ہے؟ جی چھوٹے بھائی ہیں میرے تو وہ بہت تنگ کرتے ہیں, بدتمیزی بڑی کرتے ہیں امی ابو کے ساتھ. امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ہاں چھوٹے جی, بھائی. امی کافی بدتمیزی کرتے ہیں. امی بھی یہی کرے نا, امی سے بیٹا یہی کہہ دو کہ وہ یہ پڑھ کر نا دم کرے چینی اور نمک پر, بچے کھائیں گے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. یہ سارے کریں, بچہ ہو یا خامد ہو یا سسرال ہو, سب کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ دل ملیں گے, محبت ہوگی. بہت شکریہ, بڑا اچھا پروگرام ہے. اللہ چلے رحم مہربانی. کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. جی یہ اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے تو بچیاں بالغ. تو اس بارے میں ایک بات آپ کی خدمت میں سناؤں کہ ہمارے بہت بڑے ایک عالم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلام, مگر بوڑھے ہو چکے, بہت بوڑھے اب ہو گئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ سود کے جو پیسے ہیں ہاں ہاں جیسے بینک سے لے لیے, جی جی اس کو کس جگہ پہ خرچ کریں؟ غریبوں مسکینوں پر خرچ غریبوں کر دیں. وہ مسجدوں میں یا نیک کسی نہیں نہیں, نئے کام میں نہیں, نیک کام میں ایسے ہی کسی کو دے دے, غریبوں کو دیں, وہ بے شک نان مسلم ہو کوئی ہو. نام مسلمانوں کو دیں نا. مسلمانوں کو دیں تو سب سے اچھا, غیر مسلموں کو دے دیں تو کوئی بات نہیں, یہ کوئی حلال مال تو ہے نہیں, مال تو حلال ہے, ہے تو نہ پاک یا نجاست یہ نہ دھونی ہے اپنے دامن سے. تو یہ ثواب دوسری کے بات یہ ثواب کا بھی نہ سوچیں کوئی ملے گا, یہی معافی مانگتے رہیں کہ یہ گندگی لگ گئی ہے, تو اللہ جان چھڑا رہا ہوں, مجھے معاف کر دینا. تھینک یو جی, اللہ جی جزاک. جی 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 آپ واقعہ کو سنانے لگے. ہاں. تو مولانا عبدالغفار حسن صاحب آپ تو ان سے جی، متعارف میرے استاد ہیں جی, میرے استاد ہیں, بہت عالم ہیں, اللہ تعالیٰ نیک انہیں ہیں. صحت و ان تندرستی کے دے. ماشاءاللہ بچے بھی اب انگلینڈ میں کئی علاقوں میں نا دین کا کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں. تو مولانا عبدالغفار صاحب کو سعودی حکومت لے گئی مدینہ یونیورسٹی, اور دیر تک پڑھاتے رہے. میں نے ان سے خود واقعہ سنا, کہتے مدینہ منورہ میں میرا جو مکان تھا نا حکومت کی طرف, اس کے ساتھ ہی ایک عرب تھا بہت امیر, اس کی بچیاں تھیں. اب رشتے آتے وہاں, یہ بہت بری عادت ہے کہ لوگ بچیوں کے پیسے لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں اتنا دو, دوسرے انہوں نے اتنا کہا, کسی نے آ کر اس نے اور ریٹ بڑھا دیا, بڑھاتا ہی چلا گیا نامرا, اور بچیاں بیٹھی رہی. تو مولانا فرماتے تھے اس کی موت کا وقت آ گیا, کہتے میرے سامنے کی بات. اب دونوں بچیوں کو اس نے بلایا اور کہنے لگا میں بہت قصوروار ہوں کہ تمہارا کوئی انتظام نہیں کرتا, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. تو چھوٹی تو شرم سے چپ رہی, بڑی نے کہا کنجر ہے معافیاں مانگتا, اب تیرے بعد ہمارے لیے زنا کے سوا کون سا راستہ رہ گیا, تیرے ریٹ ہی نہیں ختم ہوئے, اب تو ہم قیامت کے دن یہاں سے تجھے پکڑیں گے, معافی کوئی نہیں, یہاں سے پکڑیں گے, تجھے دولت چاہیے تھی, انہیں ہماری شادی کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا. تو یہ اسٹیٹس اور کفر اور ساری چیزیں, اب کیا نتیجہ نکلا, بچیوں کے بال سفید ہو گئے, اب وہ غلط راستے پر چل پڑی تو سارا گناہ تو آپ کو ہوگا. اللہ کی عدالت میں آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ باپ ہونے کی ایسی یہ کیا کہ بچیوں کا کوئی گہرا بات کرنے کی بجائے آپ نے گناہ کے راستے پر انہیں ڈال دیا. بچیوں کو بھی چاہیے تھا صبر سے کام لیتی, مگر کیا کریں گے, یہ جنسی خواہش ایک ایسی ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ بدراہ ہو جاتے ہیں. اب بھی بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ سنبھل جائیں, یہ راستہ تباہی کا, اس سے بھی کوئی نہیں ملے گا. شادی اگر نہیں ہوئی تو اس سے یہ تباہی, کئی گاہک ہوں گے, کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر, آپ جوتیاں کھاتی پھریں گی. باقی والد مجرم ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اب نہیں کوئی قصور تو ہے, کیوں نہیں آپ نے کیا, جزاکم اللہ. کوئی بڑا رشتہ نہیں ملتا تھا, چھوٹا ہی کر دے. پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہے, آخری سوال آپ کی نظر ہے کہ اسلام ایک مروت اور محبت اور ایثار کا دین ہے, بالکل بالکل
پھر کیوں لوگ باتوں میں تو اثار خلوص اور قربانی کی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے ایک دوسرے کے لیے ذرا بھر بھی اثار اور قربانی کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں ذرا بس پھر وقت ختم ہو رہا تھا. اب میں آخری بات بھی کرتا ہوں کہ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جو 20 جلدوں میں اور اس سے بڑی کوئی احکام القرآن پر کتاب نہیں، الجامع لأحکام القرآن، اس میں لکھتے ہیں یوسرون علی انفسہم کے تحت کہ 30 اللہ والے اکٹھے ہوئے، 30 درویش کھانا کھانا تھا. اب روٹیاں تھی تھوڑی تو ٹکڑے کر کے بکھیر دیے تو بتی کر دی گول، سارے بیٹھ گئے. اب ہر شخص یہ چاہتا رہا کہ میں بھوکا بھی رہوں تو کوئی بات نہیں، دوسرے کھائیں. مگر جب روشنی ہوئی تو پھر طاہر میاں ٹکڑے اسی طرح پڑے تھے، کسی نے کچھ نہیں کھایا. ہر کوئی یہ سوچتا رہا کہ میرے دوسرے بھائی کو کھانا. اب اسلام جو تھا وہ تو یہ تھا، مگر کیا کریں، مسلمانی در کتاب مسلمانہ در گوٹ. مسلمان مر گئے جو سلف سے ہمارے، مسلمانی رہ گئی کتابوں میں. اب ہم یہ باتیں سناتے ہیں، لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار ایسے ہوتے تمہارے بڑے تو تم میں کوئی اثر نہ ہوتا، تم نے یہ کہانیاں گڑی، تمہارے پچھلے بھی نعوذ باللہ ایسے ہی. سارا دین ہم نے مشکوک کر دیا، ورنہ اسلام ایسا نہیں تھا. اسلام میں تو یہی تھا کہ لوگ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو دیتے تھے. اب وہ کیفیت ہم کہاں سے لائیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، پڑوسی تھا، وہ پڑوسی بھی مسلم نہیں تھا. اس نے تانگ آ کر مکان بیچنا شروع کیا. لوگوں نے کہا کیا لوگ اس کا؟ اس نے کہا 2000 درہم. تو لوگوں نے کہا جس سے چاہے ریٹ لگوا رہے 1000 درہم کا. تو اس کافر نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا، مگر جس کا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسا پڑوسی نہیں ملے گا، اس پڑوس کی قیمت لے رہا. اب حضرت عبداللہ کو پتہ نہیں تھا، کسی نے انہیں بتایا کہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ تو مکان بیچ رہا. آپ اس کے پاس گئے، اس سے معذرت کی، معافی مانگی کہ میں قصوروار ہوں، یار تیری خبر نہیں لے سکا. کل میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں کہ میرا ایک پڑوسی تنگی کی وجہ سے مکان بیچ گیا. لو 2000 مہینے کا وظیفہ ملتا رہے گا، مکان بھی اپنے پاس. اسلام جو تھا وہ تو ایسا ہی تھا. پھر مناظروں کی ضرورت نہیں تھی، تبلیغ کی. لوگ خود بخود اسلام میں آتے، مگر کیا کریں، ہمارے پاس کوئی عملی نمونہ نہیں. کافر جب کہتے ہیں دکھاؤ ایسے مسلمان، کہاں سے دکھا؟ چلیں بارک اللہ فیک مولانا. اس آخری خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہی میں حاضرین اور ناظرین کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر، علم کے اندر اور آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. بہن اور بھائی جن کو کوئی بھی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. اس کے ساتھ ہی میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے.